دو چیزیں ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے، ایک خلا کی سمجھ اور دوسری خاموشی کی فطرت۔ خلا یعنی سپیس کا جاننا بہت دلچسپ ہے۔ ہم یہاں زمین اور چاند کے درمیان فاصلے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ نفسیاتی خلا کی بات کر رہے ہیں، اپنے اندر کے خلا کی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص انجم۔ ایک دماغ جو اپنے اندر سپیس نہ رکھتا ہو وہ ایک معمولی اور چھوٹا دماغ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سوچتا ہے، اس کے سوچنے کا انداز بہت محدود ہوتا ہے، اسی محدود سرکل میں پھنسا ہوتا ہے اور اسی کو زندگی سمجھتا ہے۔ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے دماغ کو کن چیزوں سے بھرا ہوا ہے: شور، گپ شپ، پرانی یادیں، تصویریں، نشانات، رائے اور اختلاف رائے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو دوسروں سے منقول ہیں۔ کوئی جگہ نہیں چھوڑی آپ نے اپنے دماغ کے اندر، اسی لیے وہاں آزادی بھی نہیں ہے سوچنے کی۔ بس آپ یوں ہی یادوں کو دہراتے ہیں اندر ہی اندر، اور جو دماغ ان سب چیزوں سے اوور لوڈڈ ہوں وہاں آپ کی سوچ سمجھ کچھ بھی اور سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ یہاں ضروری ہے کہ آپ خاموشی کا مطلب سمجھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کبھی بھی خاموش نہیں ہوتے، یا تو ہم اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اور سے۔ خیالات کی مشینری ہمیشہ چلتی رہتی ہے، خود کو ہمیشہ پیش کرتی رہتی ہے، جیسے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیوں نہیں ہوا۔ کبھی کبھی تو اس کا شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ سو نہیں پاتے، جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ مصروف ہوتا ہے ریجیکٹ کرنے میں، قبول کرنے میں، بحث کرنے میں، موازنہ کرنے میں، ججمنٹ دینے میں، اور کبھی مذمت کر رہا ہوتا ہے اور کبھی تو اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ دیر آر ڈفرینٹ میڈیٹیشن جو آپ کے خیالات کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں۔ اپنے خیالات کو کوئی بھی کنٹرول کر سکتا ہے، اسکول کے بچے سے لے کر ایک فوجی افسر تک۔ ایک خاموش دماغ ہی حقیقت کو محسوس کر سکتا ہے، اصل حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے، نہ کہ وہ دماغ جو ہر وقت اندیشوں میں گھرا ہوا ہو، جس میں ہر وقت شور برپا رہے، یا جو ہر تکلیف کو گھنٹوں اپنے اوپر حاوی رکھے، کیونکہ حقیقت کو فیل صرف ایک پرسکون دماغ ہی کر سکتا ہے۔ میڈیٹیشن از این آرٹ آف لائف، شاید زندگی کا سب سے بڑا آرٹ، کیونکہ میڈیٹیشن کو سمجھنا ایک محبت کی طرح ہے، ویسے ہی جیسے محبت کسی سسٹم کے تحت نہیں ہوتی، نہ ہی عادتاً ہوتی ہے، اور نہ اپنے خیالات سے محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ محبت شاید اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا دماغ مکمل پرسکون ہو، اور دماغ تب ہی پرسکون ہوتا ہے جب وہ اپنے اندر کی فطرت کو سمجھتا ہے، بالکل احساسات اور خیالات کی طرح۔ میڈیٹیشن کہیں بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص جگہ یا موقع کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس میں سفر کرتے ہوئے، کہیں جنگل میں پیدل چلتے ہوئے، اپنی بیوی یا شوہر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بھی کی جا سکتی ہے۔ میڈیٹیشن کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کی کوئی وقت نہیں، آپ فضول ہیں یا آپ ہارے ہوئے ہیں، تو فوراً اپنا فوکس اپنے سے کمزور کی طرف لے جائیں۔ اگر آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو یقیناً کوئی ایسا بھی ہوگا جو نابینا ہو۔ اسی وقت آپ کو لگے گا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ سیم لائک اگر آپ تپتی گرمی میں سائیکل پر جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کیا زندگی ہے، میری اتنی ضلالت ہے میری زندگی میں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے آس پاس گزرنے والی ایسی گاڑیوں کو دیکھیں، آپ اپنا فوکس اسی وقت اس پر لے جائیں جو پیدل اس تپتی گرمی میں گرم روڈ پر جا رہا ہو۔ یو فیل تھینکفل انسٹنٹلی۔ میڈیٹیشن کوئی انوکھی چیز نہیں، بلکہ یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ منفی باتیں کیسے ان کی زندگی کو کنزیوم کر رہی ہیں، اور یہی باتیں وجہ بنتی ہیں پریشانی، ڈپریشن اور تناؤ کی۔ حد سے زیادہ سیلف کرٹیسزم آپ کی شناخت کو مسخ کر سکتا ہے۔ تو دوستو، اپنے خیالات کو پاک کریں، صحیح سمت میں سوچیں،
اور بیجا سوچنے سے پرہیز کریں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔